رات کی فلائٹ سے علیم واپس امریکہ آ گیا تھا اور آتے ہی ہاسپٹل نعمان کو دیکھنے چلا گیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو وہ سامنے ہی بیڈ پر لیٹا تھا۔ اس نے سوالیہ نگاہوں سے علیم کو دیکھا تو اس نے کاغذات والی فائل اس کے سامنے کر دی۔ سارا ڈیٹا کلیئر سر۔ نعمان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس دن جب اس کے پیر پر گولی لگی تھی وہ پاکستان اسی کام کے لیے جا رہے تھے، مگر نعمان زخمی ہونے کی وجہ سے نہ جا سکا۔ اس نے علیم کو بھیج دیا تھا کہ وہ کیس فائل ہونے سے روکے جو علیم کر آیا تھا۔ نعمان نے محسوس کیا تھا کہ وہ اداس ہے کیونکہ آج اس نے بوم نہیں کہا تھا۔ علیم، ایک غلطی ہو گئی ہے سر۔ نعمان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ سر، ایڈوکیٹ فرحت خان کے جو انجیکشن لگایا تھا وہ تو ٹھیک تھا، وہ زندہ تھے۔ پھر میری جیب میں 2 انجیکشن تھے، ایک میں بے ہوشی کی دوا تھی اور دوسرے میں زہر۔ میں فائل لے کر نکلنا چاہتا تھا مگر ایڈوکیٹ اٹھ گئے، انہوں نے چاقو نکال لیا، ہاتھا پائی میں مجھے چاقو لگ گیا۔ انہیں انجیکشن لگا کر میں بھاگ تو آیا مگر میرے خون کے دھبے گرتے گئے جن کا پیچھا کرتے ایس پی مرزا وہاں آ گیا۔ میں زخمی تھا، میں جانتا تھا مقابلہ نہیں کر پاؤں گا، اس لیے میں نے اسے بے ہوش کرنے کا سوچا۔ ڈیٹا فون میں بھی ہو سکتا ہے، یہ سوچ کر فون بھی توڑ دیا۔ پر سر، ایک غلطی ہو گئی۔ نعمان جو کب سے اسے سن رہا تھا اچانک چیخ پڑا۔ کیا ہوا مرزا کو؟ سر، ان کی باڈی میں زہر انجیکٹ ہو گیا۔ ہو سکتا ہے اگر اسے کسی نے نہ دیکھا ہوا تو وہ مر چکا ہوگا۔ واٹ؟ وہ بیڈ سے اچھل پڑا تھا جب نظر فریحہ پر پڑی جو منہ پر ہاتھ رکھ کے کھڑی تھی۔ علیم نے بھی اپنے پیچھے دیکھا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ بھائی، مرزا بھائی کو مار دیا تم نے؟ ایسا کیسے کر سکتے ہو تم نعمان؟ فریحہ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے فون نکالا اور ایوب صاحب کو فون کر دیا۔ ہیلو ابو، مرزا بھائی، انہیں مار دیا کسی نے۔ ایوب صاحب کے ہاتھ سے فون گر گیا تھا، وہ جو گھر پر دادی اور اپنی بیوی کے ساتھ ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ اچانک پتھر ہو گئے۔ فون سے ہیلو ہیلو کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایوب، کیا ہوا؟ ایوب، بتائیں نا کیا ہوا؟ انہیں ایسے دیکھ کر ان کی جان لبوں پر آ گئی تھی۔ مرزا کو مار دیا کسی نے۔ شگفتہ بیگم کے ہاتھ سے چینک گر گئی تھی، دادی کانپ رہی تھی اور وہاں فریحہ کا رو رو کر حال برا ہو گیا تھا۔ علیم سر جھکائے خود کو کوس رہا تھا۔ نعمان کا بس نہیں چل رہا تھا علیم کو کھا جائے۔ بھابھی، ہو سکتا ہے وہ زندہ ہوں، اگر اسے وقت سے اسپتال لے گئے ہوئے تو۔ مجھے ابھی پاکستان جانا ہے۔ وہ باہر کی جانب بھاگی جب نعمان اس کے پیچھے جانے کی کوشش کرتا بیڈ سے گر گیا۔ اس کی ٹانگ ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ بھابھی، آج طوفانی بارش کے امکان ہیں، فلائٹس بند ہیں۔ نظریں جھکائے وہ ایک اور سور اس کے کانوں میں پھونک رہا تھا۔ علیم نے آگے بڑھ کر نعمان کو اٹھنے میں مدد کی، اسے بیڈ پر بٹھایا جب وہ اپنا ہاتھ اس سے جھٹک گیا۔ سوری سر۔ فریحہ نے علیم کو 2 تھپڑ ایک ساتھ مارے تھے۔ نعمان نے اسے ارمان جتنا پیار دیا تھا، وہ کیسے برداشت کرتا اسے کوئی ایسے مارے، اس لیے تیسرے تھپڑ پر ہاتھ روک لیا تھا۔ بچہ ہے، غلطی ہو گئی۔ بچہ؟ اس بچے کے ہاتھ نہیں کانپے کسی کو موت کے منہ میں ڈالتے ہوئے؟ شرم نہیں آئی یہ جانتے ہوئے کہ وہ میرا بھائی ہے اسے مار دیا، مار کر لاوارث چھوڑ آئے تاکہ جانور اس کی چیر پھاڑ کر دیں۔ نفرت ہے مجھے تم سے نعمان، نفرت۔ آنسو پوچھتی وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ پیچھے نعمان بس افسوس سے سر جھکا گیا۔ سوری سر، غلطی ہو گئی۔ اندھیرا تھا، درد سے آنکھیں بند ہو رہی تھیں، بس اتنا پتا تھا آپ کو بچانا ہے، اس لیے اسے انجیکشن دے دیا۔ بہت بعد میں پتہ لگا زہر تھا۔ ایم سوری، میری وجہ سے آج آپ نے پھر بھابھی کو کھو دیا۔ نعمان نے اس کی پشت پر ہاتھ رکھا اور اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ بھی چھوٹے بھائی کی طرح ان سے لپٹ گیا تھا۔
ایوب کچھ کرو، کوئی طریقہ نکالو پاکستان جانے کا، مرزا سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا۔ ایوب فون پر فون لگائے جا رہے تھے مگر ہر طرف موسمی خرابی سے ذرائع ابلاغ بند تھا۔ آپ کی وجہ سے، آج آپ کی وجہ سے میں نے اپنا بیٹا کھو دیا امی، ایوب نے درد بھرے لہجے میں کہا تھا۔ میں نے منع کیا تھا، یہ پیشہ موت کی نگری کو جاتا ہے، ہر ایماندار افسر کو نگل جاتا ہے، مگر نہیں، میرا پوتا یہ، میرا پوتا وہ، مر گیا آپ کا پوتا۔ وہ ضبط کی انتہا پر تھے جب فریحہ آئی اور روتی ان کے گلے لگ گئی۔ وہ بھی رو دیے تھے، پھر اچانک الگ ہوئے۔ تجھے کیسے پتہ چلا؟ کس نے کہا؟ اب اس سوال کا وہ کیا جواب دیتی کہ نعمان شیرازی سے پتہ چلا؟ وہ فیس بک پر دیکھا تھا، ویڈیو ڈالی کسی نے، مرزا بھائی کو لے جا رہے تھے۔ دکھاؤ مجھے بھی۔ اس کی والدہ بھی قریب آ گئی تھی، مگر شاہدہ بھی ویسے ہی ساکن بیٹھے تھے۔ وہ تو گم ہو گئی۔ ابو، آپ کے پاس کمشنر انکل کا نمبر تھا، پلیز انہیں فون کریں۔ انہیں تو اب یاد آیا تھا۔ انہوں نے کانٹیکٹ چیک کیے تو آخر میں انہیں کمشنر فیصل کا نمبر ملا، جو دوسری بیل پر اٹھا لیا گیا۔ السلام علیکم، میں ایوب بات کر رہا ہوں، ایس پی مرزا کا باپ۔ مرزا کو کیا ہوا؟ وہ کیسا ہے؟ وعلیکم السلام، مرزا ٹھیک ہے۔ کل رات اس پر قاتلانہ حملہ ضرور ہوا تھا، اسے زہر دیا گیا تھا، بٹ ابھی وہ خطرے سے باہر ہے۔ ایوب صاحب نے سکھ کا سانس لیا۔ میری بات ہو سکتی ہے؟ میں تو ہاسپٹل نہیں ہوں، انسپکٹر دانیال ہے وہاں، آپ ان سے بات کر لیں، میں نمبر بھیج دیتا ہوں۔ دانیال، مہتاب، فری، ہیر، سب اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے جب دانیال کا فون بجا۔ انجان نمبر دیکھا، اس نے پک کر لیا۔ ہیلو دانیال، میں ایوب بات کر رہا ہوں، مرزا کیسا ہے؟ السلام علیکم انکل، کیسے ہیں آپ؟ مرزا کیسا ہے؟ میری بات کرواؤ اس سے۔ اسپیکر آن تھا فون کا۔ ان سب کو سکون ہو گیا تھا، مرزا کی خیریت کا سن لیا تھا۔ جی انکل، وہ ٹھیک تو ہے مگر اسے ہوش نہیں آیا ابھی تک، ہم بس اسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ دانیال، ہیر سے بات کرواؤ۔ دادی کی آواز پر اس نے ہیر کی جانب دیکھا، جو ابھی بھی اللہ کی گردان کر رہے تھے۔ بھابھی، مرزا کی دادی بات کرنا چاہتی ہیں۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے فون پکڑا۔ السلام علیکم خالہ بھی، کیسی ہیں آپ؟ میں تو ٹھیک ہوں، تو کیسی ہے؟ مرزا کیسا ہے؟ وہ اب ٹھیک ہیں، ڈاکٹر کہہ رہا تھا تھوڑی دیر میں ہوش آ جائے گا، بس انہیں ہوش آ جائے۔ ہم آ جائیں گے میری بچی، پریشان نہ ہونا اکیلی، ہم آ جائیں گے۔ جائیں گے نا ایوب؟ نہیں، جب میں نے اس سے کہا تھا کہ یہ پیشہ سوائے موت کے کچھ نہیں، تب میری بات نہیں مانی اس نے۔ روز تڑپا کر اسے مزہ آتا ہے، یہ ضدی ہے تو میں اس کا باپ ہوں۔ یہ ساری باتیں ہیر نے بھی سنی تھی۔ ایسی ضد کا کیا فائدہ چچا، جو اپنے کو تکلیف میں دیکھ کر بھی اس کا مداوع نہ کرنے دے۔ آپ ان سے ناراض ہیں کہ انہوں نے آپ سب کا سوچے بغیر پولیس والے بن گئے، تو اس طرح تو مجھے میرے ماں باپ سے نفرت کرنی چاہیے۔ باپ ملک کے لیے مر گیا اور ماں ابا کے لیے، دونوں نے میرا تو سوچا ہی نہیں، مگر مجھے ان سے نفرت نہیں ہے، مجھے ان سے محبت ہے، فخر ہے کہ ان دونوں نے وفا کی، ایک نے ملک سے اور دوسرے نے محبت سے۔ بابو بھی اپنے ملک سے وفا کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ ڈر ہے یہ ملک بابو کو مار دے گا؟ اس بات کا فخر نہیں ہے کہ ملک بچاتے شہید ہوگا؟ مجھے میرے بابو پر فخر ہے، آج بھی جنگ لڑتے موت کے منہ سے واپس غازی بن کر آئے ہیں۔ دادی بتاتی تھی، جو ملک کی حفاظت کرتا دم توڑ دے وہ شہید، اور جو لڑتے لڑتے جیت کر لوٹ آئے اسے غازی کہتے ہیں۔ بابو بھی جنگ جیت گئے، ان کے دشمن ہار گئے، وہ مرے نہیں، زندہ ہیں، وہ غازی ہیں، ان پر خدا فخر کر رہا ہے، اور آپ ناراض ہوئے بیٹھے ہیں۔ ایک باپ جب سینے سے لگا کر یہ کہتا ہے کر دے تو انسان دنیا فتح کر لیتا ہے۔ آپ بھی انہیں سینے سے لگا کر کہہ دیں کہ جا
جنگ فتح کر کے آ تو وہ دنیا پلٹ دیں گے، لیکن اگر ناراضگی میں وہ اللہ کو زیادہ پیارے ہو گئے تو ضد آنا، غصہ، ناراضگی، کوئی کچھ کر پائے گا؟ ہیر کی باتیں سنتے ایوب صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ سچ ہی تو کہہ رہی تھی، آج اس پر قاتلانہ حملے کی خبر سنی تھی تو تڑپ اٹھے تھے۔ اگر کسی دن، تب وہ کیا کریں گے؟ ہیر، تم بہت سیانی ہو، اتنی کہ آج تم نے اپنے باپ کو سدھار دیا۔ ہم لوگ آئیں گے خوشیاں لے کر، بس ایک بار جہاز چلنے لگ جائیں۔ ہیر کے چہرے پر اب مسکراہٹ آئی تھی۔ اگلی صبح جب دائم اٹھا تھا تو عمل کمرے میں نہیں تھی۔ حویلی میں ابھی تک کسی کو کل والے حادثے کے بارے میں نہیں پتا تھا۔ میڈیکل یونیورسٹی میں چھٹیاں تھی 1 منتھ کی۔ وہ بلیک شلوار قمیض کی آستینیں موڑتا نہا کر نکلا تھا۔ بالوں کو اوپر کی طرف کنگھا کر کے کندھوں پر شال ڈالے جوتا پہنتا کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا جب دروازہ کھلا۔ سادہ سفید گھیرے دار فراک کے ساتھ چوڑی دار پاجامہ اور ساتھ سرخ آنچل، ہاتھوں میں چوڑیاں، پیروں میں پائل، کھلے بال، ہلکا میک اپ۔ وہ سچ میں نئی نویلی دلہن لگ رہی تھی، مگر دائم پر اس کا کچھ خاص اثر نہیں ہوا تھا۔ اس نے چائے کی ٹرے لا کر دائم کے سامنے رکھی اور چائے بنانے لگی۔ اس نے پہلے گرم پانی ڈالا، پھر ٹی بیگ، پھر دودھ، چینی۔ دائم نے کوئی جواب نہیں دیا اور اس کی کارروائی دیکھتا رہ گیا۔ آخر اس نے 2 چمچ ڈال کر اسے چائے پکڑا دی۔ جب دائم نے چائے کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو وہ حیران رہ گئی۔ خوبصورت لگ رہی ہو۔ عمل کے لیے تو جیسے عید ہو گئی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی لمبی انگلیاں، نرم جلد جسے وہ محسوس کر رہا تھا۔ تمہارے ہاتھ بھی خوبصورت ہیں، چائے بھی بڑی اچھی لگ رہی ہے۔ اس نے چند لمحے اس کے ہاتھوں کو دیکھا اور گرم چائے اس کے ہاتھ پر گرا دی۔ اس کے منہ سے دل خراش چیخ نکل گئی تھی۔ اس کا ہاتھ چھوڑتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں کوئی شہری چوزا نہیں ہوں جو چینی پتی دودھ مقدار سے پیتا ہوں۔ امی چائے بنا دیں میرے لیے، چولہے پہ پکی ہوئی۔ دھاڑتا ہوا نیچے چلا گیا۔ ایک بار پلٹ کر دیکھا بھی نہیں کہ اس کا ہاتھ کتنا جل گیا ہے۔ ہاتھ کی ساری پشت لال ہو گئی تھی۔ زخم سے زیادہ تکلیف اس بات کی تھی کہ زخم تو دیا، مرہم تو رکھ کر جاتا۔ ہاتھ دوپٹے میں لیٹے وہ گھٹی گھٹی آواز میں رو رہی تھی، مگر اسے سننے والا تو کانوں میں انگلیاں ٹھونس کر چلا گیا۔ مرزا کو ہوش آ گیا تھا۔ اسے بولنے میں تھوڑی تکلیف تھی، مگر وہ بول رہا تھا۔ کمشنر صاحب بھی دوبارہ اس کی حالت دیکھنے آ گئے تھے۔ لیکن مرزا، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی۔ ہم نے نعمان شیرازی کے نائٹ کلب کی فوٹیج اور ڈرنک کا لیب ٹیسٹ کروایا ہے۔ وہاں منشیات کی ڈیلنگ ہوتی ہے۔ یہ ساری انفارمیشن ہم نے اکٹھی کی۔ اس کے بارے میں صرف ہمیں پتہ تھا۔ نعمان شیرازی کو کیسے پتہ چلا اور اسے ایڈوکیٹ فرحت خان کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ ہم نے تو کبھی ان سے کھلم کھلا بات بھی نہیں کی۔ کہیں اس نے ہمارے فونز ہیک یا ہمارے پیچھے کوئی فالوور تو نہیں لگایا، یا ہمارا اپنا کوئی آدمی مخبر؟ صرف میں، مرزا اور کمشنر سر جانتے تھے کہ یہ ثبوت نعمان شیرازی کی ہر ایکٹیویٹی ریکارڈ کر دے گا۔ تو پھر کون؟ ویل بوائز، مجھے لگتا ہے ہم نعمان شیرازی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے۔ عدالت ثبوت مانگے گی انکوائری کے لیے، اور وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ مرزا مائی بوائے، گیٹ ویل سون، اور چھوڑ دو نعمان کا پیچھا۔ سارے کرپٹ ہیں، کس سے بچو گے؟ اپنی بات کہہ کر کمشنر صاحب چلے گئے تھے۔ مرزا نے انہیں جاتے ہوئے عجیب نظروں سے دیکھا۔ وہ باہر آ کر گاڑی میں بیٹھے جب ان کا فون بجا۔ السلام علیکم کمشنر صاحب، کیسے ہیں؟ میرا خیال ہے آپ کا اکاؤنٹ تو منہ کو آ گیا ہوگا۔ نعمان کی آواز سن کر کمشنر صاحب کے چہرے پر تھوڑی ناراضگی آ گئی تھی۔ نعمان، تم نے اچھا نہیں کیا۔ میرے آفیسر پر تمہارے آدمی نے قاتلانہ حملہ کیوں کیا؟
اگر وہ مر جاتا تو تم پکا ختم تھے، سب کو پتہ چل جاتا۔ پہلے ہی بڑی مشکل سے میں نے مرزا کو یہ بات راز رکھنے کو کہا تھا، اور پھر تمہیں چرانے کے لیے، تاکہ منظر پر آئے بغیر سب حل ہو جائے۔ بس بچہ تھا، غلطی ہو گئی۔ آپ کے اکاؤنٹ میں 50 لاکھ ٹرانسفر کر دیے گئے ہیں۔ اوکے بائے۔ فون رکھنے کے بعد اس نے علیم کو دیکھا جو ٹیپ پر کچھ کر رہا تھا۔ سر کمشنر فیصل اکرم ایڈ پر اصرار مسکرا کر آنکھیں موند گیا۔ دانیال، کمشنر سر پر نظر رکھو، وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ مہتاب اور دانیال نے حیرت سے مرزا کی طرف دیکھا، پھر کچھ سمجھ کر اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ مسکرا کر دانیال اور مہتاب کی باتیں سن رہا تھا، اور ہیر کب سے دروازے میں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ جب اچانک مرزا کی نظر اس کی جانب گئی تو حیران رہ گیا۔ تھکی ماندی رف سے حلیے میں وہ ان پڑھ تھی، مگر سلیقہ شعار تھی۔ آج تو وہ اپنا آپ بلائے بیٹھی تھی۔ دانیال نے اس کی نظروں کی تعاقب میں دیکھا تو اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر باہر چلا گیا۔ ان کے جانے کے بعد وہ وہیں کھڑی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ جب اس نے ہاتھ سے آنے کا اشارہ کیا، دوپٹہ سر پر سیدھا کرتی وہ اس کے پاس آ گئی۔ مرزا نے بیڈ سے تھوڑا کھسک کر اسے جگہ دی۔ بیٹھو۔ ہیر نے ایک نظر اسے دیکھا اور سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ طویل لمحے کے لیے خاموشی حائل ہو گئی تھی۔ نہ مرزا نے اسے دیکھا، نہ ہیر نے اسے۔ پھر ہمت جمع کر کے مرزا نے اسے مخاطب کیا۔ میں ٹھیک ہوں، یہ مشینیں بس ایسے ہی ہیں۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں بالکل۔ تم ڈرو مت، اب سب ٹھیک ہے۔ اور ہیر اس کے سینے پر سر گرائے دل کھول کر رو دی تھی۔ اس کی شرٹ کو مضبوطی سے تھامے وہ ساری رات کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ بہت ہمت دکھائی تھی، مگر اب بس ہو گئی تھی۔ مرزا کو اس کی آنکھوں کا گرم پانی اپنے سینے پر گرتا محسوس ہو رہا تھا، مگر آج وہ اسے دھکیل نہیں سکتا تھا۔ وہ پریشان تھی اور پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے ہاتھ اس کے بالوں پر رکھ دیا۔ ساری رات کا ایک لمحہ نہیں تھا جب سانس لینے میں آسانی آئی ہو، بس کھینچ کھینچ کر یہ وقت آیا۔ ہر لمحے بعد لگتا تھا پیروں سے جان نکل جائے گی۔ میں نے کہا تھا مت جائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے کچھ غلط ہو جائے گا، مگر آپ نہیں مانے۔ دیکھ لیا، کوئی اپنا تکلیف میں آنے والا ہو تو دل اشارے دیتا ہے، مگر اپنا سنتا ہی نہیں تو کیا کریں۔ اس نے اس کے کپڑے بھگو دیے تھے۔ مرزا نے ایک دم اسے خود سے الگ کیا۔ تم نے تو آج کریلے پکانے تھے نا؟ دوپہر سر پر آ گئی، 2 بجے کھانا کھا لیتا ہوں، بھوکا مارنا ہے کیا؟ ہیر نے آنسو پونچھ کر اسے دیکھا۔ ڈاکٹر نے کہا نرم کھانا دینا ہے۔ میں دلیا بنا کے لاؤں یا ساگودانہ؟ مرزا نے ماتھے پر بل ڈال کر اسے دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے یہ سب نہیں پسند، مجھے کریلے ہی کھانے ہیں، اور وہ بھی زیادہ پیاز والے۔ ہیر نے خاموشی سے اسے دیکھا اور اٹھ گئی۔ میں نے ڈاکٹر کی بات ماننی ہے، ساگودانہ بنا لاتی ہوں، اور باہر نکل گئی۔ پیچھے وہ حیرت سے منہ کھولے دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے آنکھیں موند گیا۔ آج جوجو اور زیزی نے اپنا کام شروع کرنا تھا۔ امبر اور لائبہ پڑھائی پر فوکس تھیں۔ آج انہیں کچھ بھی ہوش نہیں تھا، نہ ہی وہ انہیں چھیڑ رہی تھیں۔ جوجو اور زیزی نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کلاس ختم ہونے کے بعد ان سے چند قدم کے فاصلے پر چلنے لگے۔ جب ان کی باتیں کان میں پڑیں، یار 15 تاریخ کو لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں عاطف اسلم کا کنسرٹ ہے، PSL اسٹارٹ ہونے والا ہے نا، بہت بڑی سرمنی ہوگی، کاش ہم بھی جا پاتے، امبر نے افسوس سے کہا۔ مگر امبر، تجھے پتہ تو ہے بھائی اور پپا کو یہ سب اچھا نہیں لگتا، وہ ہمارے اکیلے جانے پر تو کبھی نہیں مانیں گے۔ ہاں، اگر کالج یا اکیڈمی لے کر جائے تو مان جائیں گے۔ امبر افسوس سے سر جھکا گئی تھی۔ تبھی جوجو اور زیزی ان کے پاس آئے۔ السلام علیکم۔ ان دونوں نے حیرت سے اسے دیکھا اور کتابیں اٹھا کر جانے لگے۔ جوجو نے امبر کا ہاتھ پکڑ لیا، زیزی نے لائبہ کا بیگ کھینچ لیا۔ سوری،
ایک ساتھ سوری کہنے پر ان دونوں نے حیرت سے ان آفت کے پرکالوں کو دیکھا۔ کیا؟ ہاں، وی آر سوری فور دیٹ، بٹ ہم کیا کرتے؟ تم لوگوں نے ہمیں لیسبین کہہ دیا تھا، غصہ آ گیا تھا، بٹ ناؤ سوری فرینڈس۔ امبر اور لائبہ نے حیرت سے انہیں دیکھا اور مسکرا دی۔ اٹس اوکے فرینڈس، اور وہ دونوں بھی خوش ہو گئے تھے اور وہیں بیگ رکھ کر بیٹھ گئے۔ جو امبر سے باتیں سن رہا تھا اور زیزی لائبہ کو قصے سنا رہا تھا۔ جب انہیں لگا کہ لوہا گرم ہو گیا ہے تو انہوں نے ہتھوڑا مار دیا۔ یار، تم لوگ پی ایس ایل دیکھتی ہو؟ ہم تو لائیو دیکھتے ہیں اور اشراق تو ہم مس ہی نہیں کرتے، اور پرسوں سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ ماموں نے ٹکٹس بک کروا لی ہیں۔ لائبہ اور امبر کے چہرے اتر گئے تھے۔ جو نے زیزی کو آنکھ دبائی۔ تم لوگ چلو گی ہمارے ساتھ؟ نہیں، ہمارے بھائی اور پپا پرمیشن نہیں دیں گے۔ وہ تو اکیلے نہیں جانے دیتے، تو تمہارے ساتھ تو سوچو ہی مت۔ تو ہم اکیلے نہیں جائیں گے، ہمارے ساتھ اکیڈمی کے کچھ سر اور ٹیچرز اور چند اسٹوڈنٹ بھی چلیں گے۔ میں نعمان ماموں سے کہہ دوں گا، وہ پی ایس ایل کو اسپانسر کرتے ہیں۔ ان دونوں کے چہروں پر چمک آ گئی تھی۔ سچی ایسا ہو سکتا ہے؟ تو کیا ہی بات ہے، ہم بھی چل سکتی ہیں پھر۔ تو ٹھیک ہے، میں ماموں سے کہہ دوں گا۔ میرے ماموں بہت ریچ ہیں، ان کا ایک نائٹ کلب ہے، ایک ہوٹل، اور تیسرا وہ بنانے والے ہیں دی ڈریم ولا۔ وہ پاکستان کا سب سے بڑا ہوٹل اینڈ کلب ہوگا، جہاں فارنرز بھی وزٹ کریں گے۔ ہیں، تمہارے ماموں کے پاس اتنا پیسہ ہے؟ ابھی تو بولا وہ بہت ریچ ہیں اور بہت اچھے بھی، انہوں نے رقص سے کہا۔ شیرازی کے بارے میں وہ جانتی ہی نہیں تھی، اس لیے دھوکہ کھا گئے۔ منال، تم اتنی لاپرواہ تو کبھی نہیں تھی کہ ایک انجان آدمی، وہ بھی جس نے تمہارے دوست کو مارا ہو، اسے گھر لے آؤ۔ منال افسردہ سی صوفے پر بیٹھی تھی۔ صبح جب اس کے ماں باپ آئے تھے تو وہ انہیں بے ہوش ملے تھے، اور ہوش میں آنے کے بعد وہ سب بتا چکے تھے جس پر اس کی خدمت کی جا رہی تھی، اور اس کے کانوں میں اس کے الفاظ گونج رہے تھے۔ رازنی، ڈاکو آ گئے، بائک چھینی، مجھے مارا اور بھاگ گئے۔ ڈر نہیں لگ رہا؟ خطرناک بھی ہو سکتا ہوں، گھر بلا رہی ہو۔ منال، اس نے گہرا سانس لے کر رافع کو دیکھا جو اسکول سے آیا تھا۔ رافع، ٹیسٹ دکھاؤ۔ رافع نے پہلے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر ٹیسٹ اس کے سامنے کر دیا، جس میں اس کا ایک معروضی غلط تھا۔ یہ 1 نمبر کیوں کٹا ہے؟ آپ ہی بھول گیا تھا، دوست سے پوچھا تو اس نے یہ بتایا تھا۔ دوسروں پر یقین نہیں کرتے، سب جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ دوسروں پر یقین نہیں کرنا چاہیے، کہتے کچھ ہے اور ہوتا کچھ اور ہے۔ ٹیسٹ وہیں پٹک کر کمرے میں چلی گئی۔ غلطی اپنی ہے اور غصہ کسی اور پر۔ آپ دونوں کب سے میری بیٹی کو بلیم کیے جا رہے ہیں؟ ایک بار بھی سوچا اس نے یہ سب انسانیت کے لیے کیا تھا؟ اسے کیسے پتا ہوتا وہ قاتل ہے؟ اس نے تو ایک انسان کو تکلیف میں دیکھا اور خدا ترسی کرنے لگی۔ اسے کیا معلوم تھا وہ دھوکہ دے گا؟ پہلے مہتاب نے اسے ہاں کر کے نہ کر دی، اور پھر اس انسان نے اس کے خلوص سے دھوکہ کیا۔ وہ بہت ہرٹ ہے۔ اس کی والدہ انہیں کہہ کر چلی گئیں اور وہ باپ بیٹا ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ ماضی۔ نعمان لیبر روم کے باہر بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ علیم بھی اس کی یہ حالت دیکھ دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ جب نرس باہر آئی، اس کی گود میں کپڑے میں لپٹا چھوٹا سا ایک گہوارہ تھا جسے اس نے اس کی جانب بڑھایا۔ مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اسے تھاما۔ خوش آمدید میری جان، میرا منان۔ ویلکم جونیئر نعمان۔ علیم نے بھی اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ نرس، میری وائف، وہ بھی ٹھیک ہیں، ابھی تھوڑی دیر تک انہیں جنرل وارڈ میں شفٹ کر دیا جائے گا، آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ وہ منان سے لاڈ کرنے لگ گیا تھا۔ اسے روم میں شفٹ کرنے کے بعد
نعمان خود اس سے ملنے آیا تھا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ تمہیں پتا وہ کتنا چھوٹا سا ہے؟ اتنا سا ہے بس۔ اس نے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھوڑی سی جگہ بنا کر کہا۔ اتنا نرم ہے جیسے روئی، ملائم۔ اس کی اسکن پنک پنک ہے، چھوٹے چھوٹے ہاتھ پیر ہیں، آنکھیں بھی نہیں کھولی اس نے۔ اس کی کچھ ویکسینیشن کرنے کے لیے نرس لے گئی ہے، تھوڑی دیر میں لا دے گی۔ وہ اس سے اتنی ساری باتیں کر رہا تھا اور وہ غیر مرئی نقطے کو گھورے جا رہے تھے۔ فریحہ، کیا بات ہے؟ تم خوش نہیں ہو؟ 9 مہینے پورے ہو گئے، آپ کو آپ کا بچہ مل گیا، مجھے جانے دیں، طلاق دیں مجھے۔ نعمان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ 9 مہینے میں اس کی محبت کا کچھ اثر نہیں ہوا تھا اس پر۔ اسے آج بھی مجھ سے الگ ہونا ہے۔ فریحہ دیکھو، ابھی ہم الگ نہیں ہو سکتے۔ منان کتنا چھوٹا ہے، اسے تمہاری بہت ضرورت ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، مجھے نہ تو یہ بچہ چاہیے اور نہ آپ سے رشتہ۔ زبردستی مجھ پر مسلط مت کریں اسے۔ آپ نے کہا تھا 9 مہینے بعد آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ مگر فریحہ ابھی وقت۔ تبھی نرس منان کو لے کر آ گئی۔ یہ لیں میم آپ کا بیبی، اور اسے فیڈ کروا دیں، یہ بھوکا ہے۔ لیکن فریحہ منان سے رخ بدل گئی تھی۔ وہ رو رہا تھا اور وہ سن نہیں رہی تھی۔ فریحہ، اس کا پہلا حق تو دے دو اسے۔ نعمان، اس کو لے جائیں، یہ صرف آپ کا بیٹا ہے، مجھے میری آزادی دے دیں۔ دے دوں گا، پہلے اسے پکڑ لو، دیکھو وہ بھوک سے کیسے رو رہا ہے۔ مگر فریحہ تو جیسے پتھر ہو گئی تھی۔ نعمان کو اس پر غصہ آ گیا تھا۔ منان کو نرس سے لیا اور اسے لے گیا فریحہ سے دور، اسے تڑپانے کے لیے۔ منان کے جانے کے چند روز بعد ہی فریحہ کی ممتا جاگنے لگ گئی تھی۔ وہ جہاں کہیں کوئی بچہ دیکھتی، اسے منان یاد آتا۔ ماں کا پیار دیکھتی تو اس کی اپنی کوکھ، اس کی گود، اس کی تذلیل کرنے لگتی۔ اسے اس کی تکلیف، اس کا بچہ یاد آنے لگا تھا۔ اور پھر ایک دن نعمان نے اسے ایک بچے کی تصویر بھیجی، ایک ماں کا منان جو کافی صحت مند تھا، ہنس رہا تھا، اس کی محبت کی نشانی۔ وہ اس سے ملنا چاہتی تھی، اپنی غلطی کا دعویٰ کرنا چاہتی تھی۔ اس نے نعمان سے کہا بھی تھا وہ منان سے ملنا چاہتی ہے، مگر تب نعمان نے یہ شرط رکھ دی کہ اسے ہم دونوں کے سامنے اپنانا ہوگا، اور تب سے آج تک وہ منان سے ملنے کے لیے بھیک مانگتی آئی ہے، جو اسے کبھی نہیں ملی۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک ضرور کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے بھی بتائیں۔ اس ناول کے پچھلے تمام پارٹس چینل کی پلے لسٹ میں موجود ہیں۔